پال's لیٹر ٹو کولوسینس. اس سے پہلے کہ ہم اس بک کو اسٹڈی کریں اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وائی دا پال روٹ دس لیٹر ٹو دا کرسچن ان کولوسیا. اور جنرلی اس بک میں کیا ہم پڑھیں گے اور کیا اس کا تھیم ہے, کیا اس کا گول ہے, اور کیا اس میں اس میں کئی ایسی باتیں ہیں, کئی پوائنٹ ہیں جو ریزن ہیں کہ وائی وی آر اسٹڈینگ ایکچولی کولوسینس اور اس کو کیوں لکھا گیا. پہلے تو ہے کہ اگر آپ اس بک کو اوور آل دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, اگر آپ آج دیکھیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, دس از این ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سب سے پہلا ریزن تو یہی ہے, فینٹاسٹک تھنگس آر بینگ ڈن ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہسٹری میں دیکھ لیں دیر از نو ایڈوانسمنٹ لائک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کسی سینچری میں نہیں ایون ہوئی. فیو ایئرس بیک چلے جائیں, ایون دس سینچری میں جو پچھلی گزری ہے, لاٹ آف ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں, بہت سی ڈسکوری ہیں, بہت سی اکمپلشمنٹ ہیں in everything from microbiology to micro science اور nano theory اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, the study of space and lunar studies and all that innovated our world. کیونکہ نیوکلیئر میڈیسن سے لے کر نیوکلیئر پاور تک, اگر کبھی نیکسٹ میں بیٹل یا جنگ ہوگی تو وہ کس طرح کی ہوگی, نیوکلیئر وار, جس میں یعنی کہ ایک ہی دم میں پتہ نہیں دنیا کتنی تباہ ہو جائے گی. سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ. اور اس لیے یہ کتاب میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وی آر ریلیٹڈ ٹو دس آل دا تھنگس آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹو. انفارمیشن اتنی اب ہمارے پاس ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے اس کے پاس ایسا اس ریپڈ پیس کے ساتھ انفارمیشن نہیں آ رہی ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو ایون کہ ہاؤ وی کین کنٹین اینڈ اس کو سیف کیسے کر سکیں. آپ خود ہی دیکھ لیں کئی دفعہ آپ بہت سی چیزیں اپنے کمپیوٹر پہ اپنے فون پہ کرنا چاہتے ہو, آپ کو اسپیس کم نظر آتی ہے, اتنی ریپڈ اسپیس سے انفارمیشن آ رہی ہے. اور ایون ریلیجن جو ہے اس میں یہ بہت زیادہ انٹرفیئر ہو رہا ہے. اس کیا ہے, ایون ریلیجن ہیز نو اتھارٹی, ایوری مین از انٹائٹلڈ ٹو ڈیولپ ہز اون ریلیجن. ہر ایک بندہ اپنے طور سے ریلیجن کو, آج دیکھیں بہت سی موومنٹ ہیں, بہت سے فرقے ہیں, بہت سے سیکشن دنیا میں بن چکے ہیں. آج ہمارے پاس ہے ریلیجن آف مین, دا ریلیجن آف دا ہیومن مائنڈ. نو رول, نو ایبسولوٹس, جسٹ ایکسپیرئنس, fluctuating ethics, idol making, and Jesus is just another guru like all the rest. His word is not absolute, his truth is not binding, he is not the one true God. اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس چیز کو وہ روکنے کے لیے somebody need to really define that Paul is going to do that in this book. اگر آپ ورس 15 دیکھیں, چیپٹر 1 ورس 15 دیکھیں, اس میں کو پڑھے کیا لکھا ہوا ہے اس میں کہ ایبسولوٹ اتھارٹی, یہ ایبسولوٹ کون ہے. Jesus is the image of the invisible God, the preeminent one of all creation. یعنی کہ یہ ہے ایبسولوٹ جو دنیا نہیں مان رہی. اور جو ہوا وٹنس والے اور یہ وہ ان آیت کو لے کر کافی اٹیک کرتے ہیں, دا ڈیٹی اور الوہیت اور خدائیت جو ہے جیزس کی, کہ وہ خدا ہے کہ نہیں, ان کو لے کر. تو وی ول گو ایکچولی ڈیپ ان دیز ورسز ٹو نو کہ واقعی اصل میں ہم کیوں اس کو خدا مانتے ہیں. ایون ورس چیپٹر 2 ورس 9 دیکھیں, اس میں یہ ہم اوور آل بتا رہا ہوں کہ اس بک کا جو ہم اسٹڈی کریں گے, کہہ سکتے ہیں کہ پوری بائبل میں
جیسے کہ جان یوحنا کی انجیل چیپٹر 1 کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ جس میں کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے، یعنی کہ اباؤٹ جیزس ڈیٹ، خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی اہمیت اور اس کی ایبسولوٹ اتھارٹی کے بارے میں. اور اسی طرح عبرانیوں کے پہلے خط میں جو خدا یسوع مسیح کی شان کے بارے میں، یہ چیپٹر پہلا جو ہے ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، سمجھ لیں. ان چیپٹر جہاں پہ مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس میں لکھا ہے چیپٹر 2 ورس 9 میں، کیونکہ الوہیت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. کس میں؟ مسیح یسوع میں مجسم ہو کر، یعنی کہ باڈیلی. ان ہم ڈویلز آل دا فلنس آف دا گاڈ ہیڈ باڈیلی. Colossians says there are some absolute and Jesus is the first one. ٹھیک ہے، یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں آج کہہ رہے there is no absolute truth, there is no one, even Jesus is some kind of a guru or teacher or good moral things. لیکن Colossians ہمیں بتائے گی کہ what is actually the Jesus is. And this is the age also people want to know what works. جیسے میں نے پہلے what thing will work in us. یعنی کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ ان کو پیش کرتے ہیں، تو وہ آج لوگ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ اٹ از ٹرو اور رائٹ. دے چاہتے ہیں ڈز اٹ ورک، اٹ از سو امپورٹنٹ فار دیم ٹو رائٹ اور رانگ. اور ایون آپ چرچز میں، آپ ایون کرسچینٹی کو بھی قبول کرنے کے لیے لوگ سوال کریں گے آپ کے، ڈز کرائسٹ ورک، کہ کرائسٹ جو ہے جیزس ہماری زندگی میں، ڈز ہی ریئلی چینج آور لائف، ول آئی ہیو پیس، ڈز ہی گیو جوائے، ڈز ہی ریئلی برنگ ہیپینس، ڈز ہی گیو میننگ ٹو لائف. پاور، ہوپ، پرپز اینڈ سب چیزوں کا آنسر کس میں ہے؟ کولوسینس چیپٹر 1 ورس 22 دیکھیں. یہ جتنی باتیں ہیں کہ واقعی اگر لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں میننگ آف لائف، میننگ فل لائف، تو اس کا جواب کیا ہے؟ 20 چاہتے رہے نا کہ میننگ فل، میننگ، یہ واٹ از دا میننگ آف لائف. تو کہتا ہے اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی ملاپ کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام، دیکھو مقدس، بے عیب، بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، باپ کے سامنے حاضر کرے. کوئی لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے، تو کہتے ہیں کہ واٹ از ایکچولی جیزس ڈو ٹو ود دس تھنگس، کہ اس ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ اور اس آؤٹ سائڈ آف کریشن اور سائنس. اس کے لیے آپ ورس 16 پڑھیں، پہلے چیپٹر کی ورس 16، کہ وہ اس ساری ٹیکنالوجی اور ساری جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے باہر ہے یا اس کے اندر ہے، از ریلیٹڈ ٹو کرائسٹ اور ناٹ. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth. یعنی کہ کوئی چیز اس کے بغیر نہیں، نہ اس کے خلاف ہے. جو چیزیں پیدا کی اس کی ہیں اور اس کے لیے ہیں. This is also an age of emerging، جس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی کوششیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ون ریلیجن، اور جس میں کہتے ہیں کہ ہندو، مسلم، انٹرفیتھ موومنٹ جو ہے، جس میں سبھی کو شامل کر کے وہ کہہ رہے ہیں ایک گلوبل ریلیجن بنایا جائے. تو what do you think being a Christian it will work? It can't work. کیوں نہیں ورک کرے گا؟ Ecumenism. This is an age of when people are working for one world church, the super church. And میں اکثر سوچتا ہوں کہ how can body work without head؟ جب تک کوئی نہ کوئی ہیڈ تو ہوگا نا، تو کون کہے گا کہ نہیں تم ہیڈ بن جو ہیڈ؟ اسلام اجازت دے گا کہ پوپ ہیڈ بنے تو ہم اس کے انڈر ہوں، یا پوپ کہے کہ نہیں وہاں سے کوئی بڑا جو ان کا ہے کوئی سعودی عرب کا وہ ہیڈ بن جائے. یعنی کہ جوئش کہیں گے کہ ہم پہ کوئی ہیڈ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں کہ بتاتا ہے کہ دیر ول بی نو ٹرو یونٹی ہو ہی نہیں سکتی وداؤٹ کرائسٹ. اور کرائسٹ کیا؟ ناٹ جسٹ ریکگنائز دا ہیڈ آف ہیڈ. اور یہ ہمیں بتائے گی کہ جتنے بھی اس میں ایون
پروٹسٹنٹ اور کیتھولک اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو ہاؤ کین یو سے کہ دوسری ریلیجن ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں. موزیز اینڈ محمد ایک جگہ پہ نہیں اکٹھے ہو سکتے. ورس 18 پڑھے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کلام کیا بتاتا ہے. وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے, وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا, تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول درجہ, اینڈ ہی از دا ہیڈ آف دا باڈی. اب ایک اور بات ہے جس کو کہتے ہیں آج ایج ہے اتھارٹی کی. دس از این ایج آف ویئر پیپل آر ڈینائنگ اینی ایبسولوٹ, کہ ایون جیزس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا چینج کر سکتا ہے, کیا ہمیں ہولی بنا سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ وہی ہمیں پاک بے عیب بے الزام بنا کے خدا کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. چیپٹر 2 ورس 6-7 میں لکھا ہے, پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. اور چیپٹر 2 ورس 10 میں لکھا, اور تم اسی میں ممور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سارا, یعنی کہ تم بھی اس میں ہی کمپلیٹ ہو سکتے. کس میں کمپلیٹ ہو سکتے ہو؟ مسیح یسوع ہی ہے جو آپ کو کمپلیٹ کر سکتا ہے, ہولی بنا سکتا ہے. نو ادر تھنگ. یو آر کمپلیٹ ان ہم, ان کرائسٹ. ایون چیپٹر 3 ورس 3 میں لکھا ہے, یو آر ڈیڈ اینڈ یور لائف از ہڈن ود کرائسٹ ان گاڈ. کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. اب آگے اگر آئیں تو یہاں پہ اس کے بعد آئے گا ایک چینج, فوراً ایک ڈرامیٹک چینج آتی ہے جس میں وہ چیپٹر 3 میں ورس 12 پڑھیں, وہاں پہ ایک اور بات ہے بڑی خوبصورت, بلکہ وہ چیپٹر 4 تک جائے گی. پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں, درد مندی اور مہربانی, فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. دیٹ وی نو. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں یہ کیپیسٹی جو ہے ٹینڈر, مرسی, کائنڈنس, ہمبلنس, مائنڈ, میکنس جو ہے, یہ کس طرح آئے گی؟ خدا کے برگزیدہ جو ہوں گے ان میں ہی یہ سارا کچھ ہوگا. کن میں ہوگا؟ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, جن کو خدا, جو مسیح یسوع کو جانتے ہیں. ایک ایج ہے آج ہم دنیا میں دیکھیں فرسٹریٹڈ کتنے لوگ, ڈپریشن میں کتنے لوگ, اور اس میں کیا ہے؟ ریلیشن شپ مین بات ہے, بیکاز آف دا ریلیشن شپ. وہ ریلیشن شپ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, ہسبینڈ وائف کا, پیرنٹس اینڈ چلڈرن کا, فرینڈس کا ہو سکتا ہے. ہر ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں فلفلمنٹ نہیں ہے. کوئی ریلیشن شپ کا I'm really satisfied with my this relation. Unfulfillment. کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکے منو ایس ریلیشن دی وجہ بیکاز میری زندگی اے منو مل گیا تے I'm satisfied. کچھ بھی مل جائے, کوئی بھی ایسے ٹیمپرری کہہ سکتے ہیں, ہاں ایک دو دن بعد پھر ہوئی. Most people are desperately unfulfilled. Many people are lonely. Many people are totally unrelated in a meaningful way to anybody. Even the wives with their husband or husband with the wife, parents with children, marriages, family, none of them can get along. They have a difficult time building bridges to one another. اور سب جگہ پہ ہے. اب what about relationship? The Colossians speaks clearly to this issue. Chapter 3 verse 18. اب ریلیشن کے بارے میں چیپٹر 3 میں ہم پڑھیں گے ہر طرح کا ریلیشن شپ, ایون وائفس اینڈ ہسبینڈ, ایون ریلیشن شپ, پازیٹیو ریلیشن شپ ود فیملیز, میرجز, ایون چلڈرن, پیرنٹس, ایون سرونٹس اینڈ امپلائیز کے بارے میں کہ کس طرح وہ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. To those in frustrated relationship, Colossians comes to the rescue. یہ ایک ایج ہے ایسکٹولوجیکل ایج, ایج آف ایسکٹولوجی. آپ کو پتہ ہے نا ایسکٹولوجی, دا اسٹڈی اباؤٹ لاسٹ ڈیز اینڈ ٹائم کے بارے میں,
और आज आप रिसेंटली आप इससे गुजर चुके हैं, हम पढ़ रहे थे कि वो बस दुनिया का एंड होने वाला है अभी, ठीक है ना। यानी कि दुनिया किसी न किसी सेंस में देख रही है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एंड, तो कुछ ना कुछ प्रोफेसी करती है, कुछ ना कुछ जायचे बनाती है, कोई ना कोई चक्कर लगा के वो। और ये पता है कब से है, ये बहुत पीछे, जब से बुक्स और ये फिक्शन और ये सारा कुछ बनना शुरू हुआ है, तो पीपल आर फिल्मों की तरह जरिए देखते हैं कि मुल्क के मुल्क तबाह हो रहे हैं और फ्लड आ रहे हैं। और इवन अगर आप रियल तौर पे देखें तो एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि आज ऐसे ऐसे वो हथियार बन चुके हैं कि जो समुद्रों के किनारे प्लांटेड कर दिए गए हैं कि अगर उनका ट्रिगर रेड बटन दबा दिया जाए तो वो समुद्र में से 2 माइल्स अप की वेव्स खड़ी कर सकते हैं। इतना बड़ा अंदर एक्सप्लोजन हो सकता है कि 2 माइल्स अप, तो वो वेव जब दुनिया में अंदर आ जाए तो क्या तबाही फैलेगी, वही वेव। इस तरह की खराबी पैदा हो सकती है, इस तरह के वेपन्स क्रिएट कर चुकी है दुनिया का। एक प्लान है ना, वो इसकी हम बात करेंगे व्हाट एक्चुअली द बाइबल सेज अबाउट दैट, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल थिंक वी आर मूविंग इन ऑन द एंड। और इसका आंसर किस में है, चैप्टर वर्स पहले बाप की वर्स 12 में पढ़े कि हम डेस्टिनी क्या है, यानी कि व्हाट इज द एक्चुअली डेस्टिनी, व्हाट इज द एंड, हमारा एंड क्या है। तो वो क्या, गिविंग थैंक्स टू गॉड हु हैज मेड अस फिट टू बी पार्टेकर्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द सेंट्स। एंड आगे अगर वर्स 13 में पढ़े तो उसमें लिखा है कि उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने बेटे की बादशाही में दाखिल किया। दैट इज अवर डेस्टिनी वेयर वी आर स्टैंडिंग। क्या है डेस्टिनी फैक्टर हमारा, क्या है कि हमारी जो एंड होगा तो उसके लोगों में सबसे बड़ा है कि मुकद्दसों में, यानी सेंट्स में के साथ हमारी इनहेरिटेंस है, हमारी मिरास का हिस्सा वहां पर है। When Jesus will come, सबसे पहली जो बात करता है वो कहता है when Jesus Christ who is our life, wonderful, Jesus who is our life। वो ये सिर्फ ये नहीं कहता when Jesus will come shall appear, वो कहता है when Jesus Christ who is our life shall appear। कब अपीयर होना है आप खुदावंद, बादलों पे। ये shall appear जो है, ये अपीयर होने का मतलब है जब सारी दुनिया उसे देखेगी। लेकिन हमारे लिए कलीसिया के लिए वो एक कह सकते हैं कि सीक्रेट तौर पे सिर्फ कलीसिया उसे देख। When Christ who is our life shall appear, Christ will appear, then we will appear with him in glory। ये that's tell us there is something going to happen in the future। ये है फ्यूचर में हम उसके साथ, जब वो अपने जलाल में जाहिर होगा तो हम भी उसके साथ जाहिर होंगे। तो हम उस वक्त तक जाहिर नहीं हो सकते जब तक हम पहले उसके पास ना पहुंच जाए, ठीक है ना। तो वो उसके पास तब जाएंगे जब वो हमें लेने आएगा। तो फिर 7 साल के बाद जो वापस आएगा देन वी विल अपीयर विद हिम। ये है आयत जहाँ पे बहुत से लोग जैसे कि हम प्री रैप्चर पर बिलीव करते हैं कि 7 साल मुसीबत से पहले कलीसिया उठाई जाएगी। तो अगर कलीसिया उठाई ना जाए उससे पहले, तो फिर जब जीसस आएगा उसके साथ कलीसिया कैसे आ सकती है। यही है कि हम उसके साथ मुकद्दसीन उसके साथ वापस आएंगे जब खुदा उनके दुनिया का हिसाब करने आएगा। तो जो उठाए जाएंगे वो जलाली बन जाएंगे और उसके साथ वापस आएंगे। और लिखा है इन ग्लोरी, विद हिम इन ग्लोरी। तू आएगा तो हम उसके साथ जलाली हो के आएंगे। अब हमें यही कहना है कि लेट द साइंस एज नो दैट ही इज द आर्किटेक्ट। वही इसका बनाने वाला है, उसने ही इसको तख्लीक किया है और वही इसको संभालता है। और दूसरा जो इमर्जिंग चर्च है, जो कहते हैं कि मल्टी फेथ कल्चर हो जाए या इंटरफेथ हो जाए, उनके लिए यह है कि ही इज द वन ट्रू हेड ऑफ द वन ट्रू चर्च। His own body, he is the all sufficient savior, the source of its
spiritual unity. اور دوسرا جو اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ دیر از اونلی ون اتھارٹی, دا امیج آف دا انویزبل گاڈ, دا پری ایمننٹ ون ان دا یونیورس. دو کیا ہے؟ خدا کی صورت پر ہے. اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ ہماری لائف کو چینج کر سکتا ہے, وہ ہمیں ہولی بنا سکتا ہے, یا ہمیں پیس اور جوائے یا فارگیونیس دے سکتا ہے, تو وہی ہے صرف جو فارگیونیس دے سکتا ہے, گڈ تھنگ, اور ہو ہیو کیپیسٹی فار لیونگ لائف ٹو دا فلسٹ. اور جو ریلیشن شپ کی بات کی تھی کہ آج ہمارے ریلیشن شپ کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ صرف کر سکتا ہے ہی از دا سورس آف ٹرو لو اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ہی بلڈز فیملیز اینڈ میرجز اینڈ فرینڈشپ, آل ریلیشن. اور اینڈ ٹائم کے بارے میں جو بات کی تھی, ایسکٹالوجی, دیٹ ہی از دا اینڈ, دا ہوپ, دا کلائمیکس, دا کمنگ کنگ, دا ون ان وچ آل ہسٹری ریزالو. ٹھیک ہے, یہ تھا اوور آل کہ ساری بک میں ہم نے کیا اسٹڈی کرنا ہے, یہ چیزیں. تو ہم آج اب کریں گے ون بائی ون اس کو ڈیپلی کہ جو ہم نے بات کی ہے. پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے, اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے. ٹھیک ہے, صرف انٹروڈکشن ہے, سمجھ. Paul, apostle of Jesus Christ by the will of God. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, کہتا ہے کہ میں یہاں پہ, وہ آپ دیکھیں کہ ہر خط میں وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں پیش کرتا, لیکن کبھی کبھی وہ جا کے اس کو اپنی اتھارٹی بتانی پڑتی. دس از اتھارٹی, کہ who am I, کہ میں کون ہوں. اور یہاں پہ سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے کہ تیموتھی ایون اس کا کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد تھا, بیٹوں کی طرح تھا, لیکن یہاں پہ وہ یہ نہیں کرتا کہ تیموتھیوس کو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کم تر ہے یا کہ یہ بچہ ہے, یا وہ اس کو بھائی کہتا ہے. یہاں انہوں نے 4 تقریباً چیزیں اسی میں پیش کی ہیں 2 آیت میں. وہ سب سے پہلے رائٹر کون ہے, سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ کون ہے, کہ پالوس رسول کا نام آتا ہے, پال, میں رائٹر ہوں. جب بھی کوئی آپ خط لکھتے ہیں یا اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں, تو آج کل ہوتا ہے کہ اینڈ پہ آپ سگنیچر کرتے ہیں. پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ میں پال, کہ انہوں پتہ چلے کہ وہ اپنے نام تو سٹارٹ کرتا ہے, وہ ٹپیکل سٹائل سی ہوتا. وہ کہتا ہے اپارٹ فرام اوور لارڈ. اگر آپ دیکھیں پالوس رسول کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی ہم جانتے ہیں, ہم کافی بات چکے. سمپلی کہوں گا کہ اگر میرے لیے اگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ خدا میں یسوع مسیح کے بعد ایک زبردست پرسنالٹی ہے, اور ایبسولوٹ بریلینٹ مائنڈ, ایبسولوٹ پرسن, اور اس کے ساتھ ساتھ ویری ٹینڈر ہارٹ. نسل کے حساب سے وہ جوئش تھا, لیکن اس کی سٹیزن کون تھی, رومن. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی جو براٹ اپ ہوئی تھی وہ کون سے کلچر میں, گریک کلچر میں. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے اس کو گریک کلچر کے بارے میں بھی پتا تھا, لیکن اس کا ٹیچر کون تھا, میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا, خاص ٹیچر اس وقت گمیلیل. ٹھیک ہے, اور ایون اپنے ٹائٹل کے لحاظ سے, اپنے پوزیشن کے لحاظ میں کون تھا, فیرسی آف فیرسیز. تھینک یو. اور جب وہ منسٹری میں آتا ہے, جب وہ خدمت میں خداوند میں آتا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورس آف ہسٹری جو ہے نا وہ چینج کر کے رکھ دی. اس آدمی کا آپ کے پاس ایک پیسج ہو نا, ایک پیسج, تو آپ کے لیے ایک خزانہ ہے. دین وی ہیو 13 or 14 لیٹرز فرام ہم. واٹ اے ٹریجر وی ہیو. زبردست اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہاؤ رچ وی آر. An apostle of Jesus Christ, and he is not just carrying a message, he represent authority and power. بے شک وہ ایک مسنجر تھا, ایک پیغام لے کے آیا, لیکن وہ اونلی مسنجر نہیں تھا, he is carrying authority as well. authority جو جیزس نے اس کو دی تھی. کبھی کبھی اس کو اپنی authority جتانی پڑتی تھی, کیونکہ
کئی جگہ پہ خرابیاں پیدا ہوتی تھی تو اگر وہ اتھارٹی نہ جتاتا تو وہ اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا تھا. اتھارٹی اس لیے دکھانی پڑتی تھی کہ وہ اس کو کہے کہ میں, اور وہ اتھارٹی ہمیشہ کلیئر کرتا تھا اٹس ناٹ مائی اتھارٹی, جیزس ہیز اپوائنٹڈ می, جیزس ہیز گیون می دس authority or this title or this divinely appointed from, یعنی کہ ماؤتھ پیس آف کرائسٹ کہہ سکتے ہیں, مسیح کی طرف سے بول رہا ہوں. دس از گاڈز ورڈ اینڈ اپوسٹل آف جیسس کرائسٹ. ہاؤ کا بائی دا ول آف گاڈ ہی ڈیڈ ناٹ اٹین ہز آفس بائی ایسپریشن, منسٹری کی طرف سے, بٹ دا ڈیوائن ریولیشن. وہ یہ بہت سے ہیں نا کہ جن کو مین ٹرینڈ کرتے ہیں, مین اتھارٹی دیتے ہیں بیکاز آف سم کوالٹیز دیکھ کے کہ ہاں یا یہ اس پوزیشن پہ فٹ ہے, اس کو یہ اتھارٹی دے دو, اس کو یہ. ایون آج کی دنیا میں الیکشن کیوں کرتے ہیں کہ بندہ چیک کر لو بھی کیڑا زیادہ پاور جڑا اچھا ہے ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ. ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ. ਜੀਸਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ. تو وہ نہیں لے کے کہ میں کسی بندے دی وجہ نہیں ہویا, وہ دسنا چاہ رہا ہے کہ میرا جو بھی میں تہاڈے تے گل کر رہا جب میں جس اتھارٹی لکھ رہا ہاں اے میرے لو نہیں, نہ میں کسی بندے نے, بلکہ وہ رومنز میں بھی انج لکھتا ہے, گلیشین میں بھی, کرنتھینس میں لکھا ہے بائی دا ول آف جیسس کرائسٹ, جس نے مجھے پکڑا کہ میں قوموں کے لیے اس کا ماؤتھ پیس بنوں جو کچھ کر. دوسری وہ گل کرتا ہے, پہلا رائٹر سی کون؟ پال. تو پال کی زندگی میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں. ہز کمپینین, اس کے ساتھی کون ہے, اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے, جسے کہتا ہے بھائی تھمیتھیس. تو یہ لیٹر لکھا گیا, اس کا سن جو ہے اس کا جو ہے 60 ہے. موسٹ آف اسکالر بلیو دس از ان 60 AD میں یہ لکھا. اچھا, ٹمیتھی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کمپینین ہے, اور بہت سی جگہوں پہ وہ اس کو یاد کرتا ہے. جب بھی وہ کرنتھینس کو خط لکھتا ہے, سیکنڈ کرنتھینس کو, فلیمون کو لکھتا ہے, فلپینس کو لکھتا ہے, تھیسالونین کو لکھتا ہے, گلیشین کو لکھتا ہے, وہ اپنے ان سب میں اس کو بریدرن کہہ کے بات کرتا ہے. تھرڈلی, اب جن کو لکھ رہا ہے ان کو وہ کیا کہتا ہے؟ دا ریڈرس. رائٹر, کمپینینس, اس کے بعد ریڈرس. اور وہ کون ہیں؟ جن کو کہتا ہے مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلسے میں ہیں, ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. دا سینٹس اینڈ فیتھفل بریدرن ان کرائسٹ ہو آر ایٹ کلوسیا. یہاں پہ بڑا خوبصورت بات ہے کہ وہ اب جب سینٹس کی بات کرتا ہے اس کو اور کلوز کر دیتا ہے بریدرن کہہ کے. سینٹس اینڈ بریدرن اینڈ فیتھفل. سینٹس جو ورڈ لیا گیا ہے, میں مختصر بتانا چاہ رہا ہوں. ان دی اوریجنل گریک میں جو ورڈ سینٹس کے لیے یوز کیا گیا ہے ہیز نو ایتھیکل اور مورل میننگ ایٹ آل. It has no righteous character in its it has no moral significance, it has no ethical significance. It simply mean set apart one, a separated one. Simply کی ہے کہ جنہاں علیحدہ کر لیتا جائے, جڑے چوزن کسی بڑے سارے گروپ چو کچھ لوگ کر دیتے ہیں, they call saints. گریک جو اس کا میننگ بتاتی ہے, no ethical مورل یا اس کو کوئی روحانی دیتی ہے, دیٹ از جسٹ سیپریٹڈ ون, چن لیے گئے, علیحدہ کر لیے گئے. وہ کس طرح؟ جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں, وی اسپیک آف اے چرچ, جب ہم کہتے ہیں چلو چرچ چلیے, چرچ ایک بات کرتے ہیں کہ کیوں ایز اے ہولی پلیس کہتے ہیں ہم چرچ کو, کیا کہتے ہیں؟ کہ ہولی پلیس. میں ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ وٹ سینٹس, تھوڑا سا ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. سینٹس جیسے کہ ہم چرچ کو ہولی کہتے ہیں, کہ جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں ڈزنٹ مین برکس, اٹاں تے لکڑی تے جو کچھ لگے, دیٹ از ہولی تھنگ. جب ہم آتے ہیں کہ اسٹونز یا ووڈ یا کائنڈ آف ایتھیکل کوالٹی, اور ڈزنٹ مین مورل تھنگس. واٹ از ڈن مین
holy only in the sense that this has been set apart for the use of God's people. यहाँ पर और भी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इसको हम हाउस ऑफ गॉड इसलिए कहते हैं, सेट अपार्ट फॉर गॉड्स पीपल, कि यहाँ पर आके खुदा की इबादत की जाए उसको. दैट्स व्हाई वी कॉल द चर्च इज अ होली प्लेस. सेम सेंस. वो अगर हम बाइबल की बात करते हैं, आमतौर पे बुक है ना, तो हम कभी कभी कहते हैं ना होली बुक. अगर हम इसके पेजेस देखें तो पेजेस में क्या कोई रूहानी बात है इस पेजेस में, या जो इस पे इंक यूज की गई है इसमें कोई ऐसी बात है, या कोई इस पे जो भी मटेरियल यूज हुआ है, तो हम पेपर में, या इट्स नॉट डिफरेंट देन द अदर बुक्स. कई ऐसी बुक्स भी आपको दुनिया में मिलेगी जो इससे भी कीमती पेपर से बनी है, इससे भी ज्यादा कीमती पेपर पे बनाई है. तो इट्स बीन दोज बुक आर मोर होली बुक देन दिस. हम पेपर को या इस इंक को या इसकी क्वालिटी को देख के होली बुक नहीं कहते. व्हाट वी मीन देन, द ऑल बुक्स इन द वर्ल्ड, दिस बुक हैज बीन सेट असाइड as the one single book through which God conveyed his truth. This is the only book जिसके जरिए से खुदा ने अपनी सच्चाई को दुनिया पर ज़ाहिर किया, तो इसको set apart from other books. So that's why we call this is the holy book. Not because of paper, not of this writing or this beauty इसकी. Same paper, same books दुनिया में है, लेकिन इसको हमने दुनिया से अलहदा कर लिया गया. एक और बात, जब हम खुदावंद की टेबल पर आते हैं होली कम्युनियन के लिए हम आते हैं, तो क्या करते हैं, रोटी लेते हैं हम, ब्रेड, और हम शीरा ले लेते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, होली ब्रेड. होली कम्युनियन में यूज कीजिए होली वाइन या होली ब्लड. उसको क्या उसी जगह से जहां से हम ये रोटी लेके आते हैं, लोग भी रोटी लेके जा रहे हैं, कॉमन ब्रेड है, कॉमन है. लेकिन अब हम जब उसको उस एनवायरनमेंट पे उसके लिए दुआ करते हैं, उस सिंबल को, खुदा की उस कमांड को पूरा करने के लिए उस टेबल को सजाते हैं, तैयार करते हैं, तो वो होली टेबल बन जाती है. हम इसको खुदावंद के लिए ले लेते हैं, तो सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली एंड सिंपली सेट अपार्ट. क्रिश्चियन की भी यही एक कह सकते हैं कि टेस्टमनी, या क्रिश्चियन की भी एक यही निशानी है कि इसको इस दुनिया के ऑर्डिनरी पीपल से अलहदा कर लिया गया है. नो, ही इज अ पीपल ऑफ गॉड. ही स्टैंड इन द, कहाँ, कौन से ग्रुप में, पीपल ऑफ गॉड. और अब वो सही क्रिश्चियन है या वो ऐसे ही कह रहा है, दैट इज अप टू गॉड. जब उसने क्लेम कर दिया है, जब उसने कन्फेस कर लिया है, तो ये हमें उसको ये लेना चाहिए. वो ही सेंट्स हैं एंड फेथफुल ब्रेदरन हैं, और तो आप सब भी उसमें खड़े होते हैं. दिस ऑल कहा गया मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार, ना कि डिफरेंट. मुकद्दस डिफरेंट है एंड ब्रेदरन इज डिफरेंट. मुकद्दस वही हैं और उनको वो ब्रेदरन कहता है. ठीक है. क्लोसियों के बारे में है कि ये बहुत पुरानी जगह थी और आम तौर पे आज दुनिया में इसकी कोई निशान नहीं है. ठीक है. इट वॉज लोकेटेड अबाउट 100 माइल्स फ्रॉम एफेसस, जिसके बारे में हम पिछले चर्च के बारे में स्टडी की. अफसियों का चर्च उससे तकरीबन 100 माइल के फासले पर था, और आज जो जगह पहचानी जाती है टर्की, वहाँ पर था. और वन वॉज कॉल्ड हिरापलस, लोडिसिया और क्लोशे. ये 3 सिटीज के सिटी थी, लेकिन जहाँ पे 3 चर्च थे. लेकिन क्लोशस जो है वो एक कह सकते हैं कि लिटिल चर्च था, कोई ज़्यादातर बड़ा कोई शानदार चर्च नहीं था. और इस जगह के बारे में 2 खास बातें थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते थे, तो जो अर्थक्वेक की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो गया. और दूसरा वहाँ पे था एक लाइकुस रिवर, जो जब रिवर था वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो मशहूर था. और इवन खुदा यीशु मसीह के 400 साल बाद ये क्लोशन जो था नो लॉन्गर एग्जिस्ट, टोटली उसका कोई निशान न रहा. और इससे इस पर जो आबादी थी गैर कौमों की और
عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے وہاں پر 50,000 کے قریب یہودی بھی ان کمیونٹی میں رہتے تھے. 50,000 کس طرح اندازہ لیا جاتا ہے؟ آج جو پرانے پیپر ملے ہیں یروشلم کے میں، تو اس میں جو اس علاقے سے ٹیکس بھیجے جاتے تھے جو یہودی ہیکل کے لیے یا اس یروشلم کے لیے بھیجتے تھے، تو اس کی اماؤنٹ کو کہ کس قدر اماؤنٹ آتی تھی تو اس کو کیلکولیٹ کیا گیا. تو اس حساب سے کہ ایک پرسن اگر اتنا ٹیکس بھیجتا ہے تو وہاں پر کتنے ہوں گے، تو اس کو کہا گیا کہ تقریباً 50,000 یہودی وہاں پہ اس وقت رہتے تھے. اور یہ ایک بڑی لارج آبادی تھی جس میں یہودی اور غیر قومیں آباد تھیں اور تھی وہاں پہ. یہ وہاں پہ چرچ کیسے بلٹ ہوا؟ یہ پال کے بارے میں کہیں نہیں پڑھتے کہ ہی ایور وینٹ ان کولوسینز میں کبھی نہیں گیا. لیکن جب وہ ایفسس میں تھا تو 3 ایئرس اس کی وہاں پہ منسٹری تھی. 3 سال وہاں پر اس نے اس کی پال کی تیسری جرنی کے بارے میں، تھرڈ جو اس کا جرنی تھی، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایفسس میں وہ 3 سال تک رہا. اور وہاں پر بہت سے لوگ لکھا ہے کہ وہ اس کے پاس آتے تھے وزٹڈ کرنے کے لیے. لیکن اسی دوران میں اگر آپ غور کریں تو 7 چرچز جو ریولیشن میں دوسرے اور تیسرے چیپٹر میں آتے ہیں، اسی دوران میں وہ فاؤنڈڈ ہوئے، جس میں ایفسس کا، لودیسیا کا، سمرنا، فلدلفیا، پرگمم اور تھائیاتیرا، یہ سارے چرچز جو تھے وہاں اس دور میں بلٹ ہوئے، جس میں کولوسینز کا بھی تھا اور ہیراپلس کا چرچ بھی تھا. They were all outgrowth of Paul's ministry on his 3rd missionary journey as he ministered there. اگر ایک آیت بس دیکھیں، میں پڑھتا ہوں آپ، ایکٹس چیپٹر 19 ورس 10 میں لکھا ہے 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والے کیا یہودی کیا یونانی سب نے خداوند کا کلام سنا. اٹس مین اس اول ایریا میں سب یہودی، سب یونانی، غیر قوم، سب نے وہاں پر خدا کا کلام سنا. تو ان 2 برسوں میں وہ یہ کرتا رہا. اینڈ اینی بلیو ایون پرسنلی وہ وہاں پر نہیں گیا، لیکن وہاں جو کہ لوگ وہاں آتے تھے اس کے پاس اور وہاں سے لوگ جاتے تھے. اور ان خاص میں جو بندہ تھا جو جس کے بارے میں کہتے ہیں اس چرچ کا پاسٹر یا اس کا لیڈر تھا، وہ ہم آگے جا کے چیپٹر 4 میں پڑھیں گے. پاسٹر تھا جو ادھر سے آیا. اس کے بعد اس خط کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص آیا پاسٹر آف کلسیوں کا، اس نے بتایا کہ وہاں پر جھوٹی تعلیم چل رہی ہے، بہت سے دوسرے لوگ آگے ہیں. تو تب اس نے یہ خط لکھا کہ وہاں کی جو پرابلمز تھیں ان کو وہ سالو کرے. اب آگے جا کے پڑھیں گے کہ کون سی رانگ ڈاکٹرن وہاں پہ شروع ہوئی، کون سی جھوٹی تعلیم تھی. وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جاننے کے لیے، کیونکہ آج کے دور سے وہ ریلیٹڈ ہے. عام طور پہ فلسفی کے بارے میں اس میں ہے کہ فلسفی از دا مین ایکچولی اینیمی آف کرسچینٹی. وہ خط لکھتا ہے. جب یہ خط لکھ رہا ہے پول، اس کے مائنڈ میں صرف 1 تھنگ ہے کولوسینز کے لیے، کرائسٹ از سفیشینٹ، دیٹس آل، نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے، چلیں دعا کریں.